सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। एक लगारी सब पे भारी में खुश आमदीद। मैं हूँ महविश तबस्सुम और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। अस्सलाम वालेकुम लगारी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के सेगमेंट्स आपको दिखाते हैं, क्लिप्स दिखाते हैं और उन क्लिप्स पर लगारी साहब अपना तज्जिया देते हैं। तज्जियाकारों के तज्जियों से जो सवाल उठते हैं वो सवाल मैं लगारी साहब से पूछती हूँ और लगारी साहब उन पर तबसरा करते हैं। इसके अलावा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम करंट पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उस पर बात करते हैं, मुल्क में क्या चल रहा है और बैनुल-अक़वामी दुनिया में क्या चल रहा है उस पर बात करते हैं। आज बात करेंगे श्रीलंका में होने वाले जो ईस्टर बम हमले हैं उनके जो शवाहिद हैं वो भारत से मिले हैं। IMF के बारे में बात करेंगे, पेट्रोल की कीमत के बारे में बात करेंगे, साथ साथ हम बात करेंगे कि चाइना में जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मौजूद हैं उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फवाद चौधरी ने आज जो ट्वीट किया है उस ट्वीट को भी जिक्र करेंगे उसका, और रमज़ानुल मुबारक की भी बात करेंगे। रमज़ानुल मुबारक की आमद है। सबसे पहले आपको क्लिप दिखाते हैं। मुल्क के एक नामवर एंकर पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है उसके बारे में खासे नाला नज़र आ रहे हैं, उनको क्या शिकायत हैं, पहले क्लिप देखते हैं फिर उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शुमार होता है जहां पर तालीम तबकाती तकसीम का शिकार है। लगारी साहब, हुकूमती सतह पर इसके लिए क्या इक़दामात करने की ज़रूरत है? नहीं, इक़दामात अब तक नहीं सोचे। 72 साल में हमारे यहाँ कई सतहें हैं तालीम की। मदरसे में तालीम दी जाती है, नीले पीले काले स्कूल में तालीम दी जाती है, सरकारी स्कूलों में तालीम दी जाती है, फिर उसके बाद जो है एक गली गली में प्राइवेट स्कूल खुले हुए उनमें तालीम दी जाती है, फिर बड़े बड़े चेन्स हैं स्कूलों की, वहाँ पर तालीम दी जाती है, फिर बड़े मिशनरी स्कूल्स हैं और तालीमी इदारे हैं, वहाँ तालीम दी जाती है। तो तालीम की मुख्तलिफ मदारिज हैं और मुख्तलिफ सतहें के। कोई किसी को काम दे दिया गया कि आप बाबू पैदा करें, आप क्लर्क पैदा करें, जिसका बेटा भी फिर क्लर्क बनेगा, फिर पोता क्लर्क बनेगा, फिर आएगा वो सन कोटे पर आ जाएगा। जिसने तहसीलदार बनना है वो तहसीलदार बनना है, जिसने डिप्टी कमिश्नर बनना है फिर वो डिप्टी कमिश्नर बनेगा, फिर वो सेक्रेटरी बनेगा, फिर DMG ग्रुप का होगा, फिर किसी और ग्रुप का होगा। तो तबकाती तालीम में तबकाती नताइज मिलते हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप गेहूँ को काश्त करें और उससे चावल की फसल लें। अब जो आपकी एजुकेशन है, जिस तरह की सतहें हैं एजुकेशन की, आपको नताइज भी वही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके कौन से आपने ऐसे साइंसी इदारे कायम कर रखे हैं, कौन से ऐसे बड़े इदारे कायम कर रखे हैं जहाँ पर आप लोगों को जदीद मॉडर्न तालीम दें। तो आपका हैं इदारे ही आपके तकसीम है। बिल्कुल, लेकिन लगारी साहब, अगर अवाम में ये शऊर पैदा हो जाए, यानी तालीमी निज़ाम हमारा बेहतर हो जाए, तो क्या अवाम को ये शऊर आ जाएगा कि उन्होंने वोट किसको देना है? क्योंकि उन्होंने बात की कि वोट नहीं पता चलता अवाम को कि किसको डालना है किसको नहीं। अवाम को जब भी पता चले, जब भी कि हमारे वोट से फ़र्क पड़ने वाला है, नंबर 1। अच्छा, जब भी लोगों को पता होगा कि हमारा वोट चोरी नहीं होगा, जब भी उनको पता होगा कि हमारा वोट मैनोवर नहीं होगा, हमारे वोट को जो है वो कहीं इंजीनियरिंग उसकी नहीं होगी, हमारे वोट को कहीं से कहीं इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो फिर जौक दर जौक निकलेंगे और वोट डालेंगे। पाकिस्तान के अवाम ने एक से ज़्यादा मरतबा इसका मुजाहरा किया है और जाकर वोट डाला है पूरे सियासी शऊर के साथ, पूरे उस अहद के सबसे बड़े शऊर के साथ। लोगों की कलेक्टिव विजडम मेरी और कामरान शाहिद साहब की विजडम से हज़ार गुना बेहतर है, और लोग जो इज्तिमाई तौर पर फैसला करते हैं वह हमारे किसी भी तरह के फैसलों से ज़्यादा बड़े फैसले होते हैं। हम लोगों को दोष नहीं दे सकते, उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि वो जी जाहिल हैं। उनको मसला तो उनको दरपेश है ना, भूख तो उन्हें सताती है ना, बेघर तो वो रहते हैं ना। जो बेघर होगा उसको पता होता है ना कि बेघरी क्या होती है, जिसके पास खाने को नहीं होगा उसको पता होगा ना कि भूख क्या होती है, जिसके पास इलाज के पैसे नहीं होंगे उसको पता होगा ना बीमारी में रहना कैसा होता है और बीमारी से जान छुड़ाना क्या होता है, तो उसको पता होगा। हम कहते हैं ये लोग बेशऊर हैं। लोगों को इस बात का यकीन हो कि हमारा वोट ज़ाय नहीं जाएगा, तो फिर लोग
فیصلہ کریں گے، لیکن پاکستان میں یہ طے ہو چکا ہے کہ لوگوں کو کبھی بھی آزادانہ رائے نہیں دی جائے گی۔ لیکن لغاری صاحب، کامران صاحب نے بات کی کہ پچھلی جو حکومت تھی اس نے میٹرو بھی بنائی، سڑکیں بھی بنائی، انہوں نے اس پر تنقید کی کہ تعلیمی نظام بہتر نہیں کیا، لیکن میٹرو کا اگر ہم دیکھا جائے تو میٹرو کا فائدہ تو اسٹوڈنٹس کو ہی ہو رہا ہے، کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو میٹرو کے ذریعے مطلب یہ ہے کہ ترقیاتی کام کس طرح ہونا چاہیے، کون سی سطح پر ہونا چاہیے، کون سی ترجیح ہونی چاہیے، کس کو پہلے کیا جانا چاہیے، یہ الگ باتیں ہیں، الگ مباحث ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اورینٹ ٹرین نہیں بننی چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موٹر ویز نہیں بننے چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریلوے لائن نہیں بچھائی جانی چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایئرپورٹس نہیں بننے چاہیے، وہ بھی بننے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تعلیم کے شعبے کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ آپ کے نان ڈیولپمنٹ فنڈ ایسے ہیں، ایسے اخراجات ہیں جن کو آپ کٹ کر سکتے ہیں اور کٹ کر کے ان کی طرف لے جا سکتے ہیں، آپ ایجوکیشن کی طرف اور ہیلتھ کی طرف، لیکن آپ کی ترجیحات نہیں ہیں، آپ کی ریاست کی اہم اداروں کی ایسی ترجیحات نہیں ہیں، جب ہوں گی تو ایسا بھی ہوگا۔ بالکل۔ اگلے کلپ کی جانب بڑھتے ہیں ناظرین۔ 1 مئی کو لیبر ڈے منایا گیا تھا، کس کو لیبر ڈے منانے پر اعتراض ہے، کس طرح سے منایا جانا چاہیے، پہلے کلپ دیکھتے ہیں اس کے بعد بات کریں گے۔ لغاری صاحب، بھٹی صاحب کو اعتراض کیا ہے لیبر ڈے منانے پر؟ بھٹی صاحب ہیں، بادشاہ ہیں، ان کو وہ جو کہیں وہی سکہ رائج الوقت ہے، اور ان کی بات کو لوگ سنتے ہیں، لیکن بہرحال انہیں سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سوچ سمجھ کر بات نہیں کرتے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس کو آپ پسند نہیں کرتے اگر کوئی بات کر دے تو اس کی ہر حالت میں مخالفت کرنی ہے۔ جن لوگوں نے، جن کو آپ الزام دے رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، لیبر پالیسی دی ہے، یونین سازی کا حق دیا ہے، پاکستان میں ٹریڈ یونین کو فروغ دیا ہے، یہ تو جنرل ضیاء کے کارنامے ہیں۔ ٹریڈ یونین ختم ہوئی، لوگوں کی ناجائز بھرتیاں ہوئیں، لوگوں کا بوجھ ڈالا گیا ہے مختلف اداروں کے اوپر، مختلف اداروں کو اس قابل نہیں چھوڑا گیا کہ وہاں پر کام وہ کر سکیں، تو یہ ساری صورتحال ہوئی۔ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا جو اثاثہ ہے وہ مزدور ہیں اور کسان ہیں، اصل میں تو وہ کام کرتے ہیں نا، پروڈکشن کا سب سے بڑا مین تو وہ بنتے ہیں نا، محنت تو ان کی کام آتی ہے، اگر وہ محنت نہ کریں تو پھر کیا ہو سکتا ہے، آپ کا پہیہ تو رک جائے گا۔ تو مزدوروں کے بارے میں بات کرتے رہنا چاہیے، اس پر کسی کو اعتراض نہیں۔ انہوں نے بات کی کہ آپ لوگوں کو، غریبوں کو بھٹی میں پھینک دیتے ہیں، یہ کیا قصہ ہے؟ اصل میں ایک واقعہ ہے، شاید طویل ہو جائے، میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ ایک لودھراں کے ذمہ دار تھے، بعد میں ان کی اولاد میں وزیر بھی بنے، بڑے بنے، تو ان کی زمین سے ایک گھڑ سوار گزر رہا تھا، تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہو کر میری زمین سے گزرے۔ اس کو بلوایا گیا، کہا کہ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ میری زمین ہے، اس پر تم گھوڑے پر سوار ہو کر گزر رہے ہو؟ اچھا۔ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ آپ کی زمین ہے۔ اچھا، یہ دوسرا جرم ہے، آپ کو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ میری زمین ہے؟ جی میں کیا کروں، یہ میری خطا ہے، مجھے معلوم نہیں تھا، تو اگر خطا ہے تو پھر اس کی سزا ملے گی۔ انہوں نے کہا جی میں معافی کا طلبگار ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ انہوں نے کہا نہیں، اس کی سزا ملے گی، اور سزا یہ ہوگی کہ آپ کو گھوڑے سمیت بھٹی میں پھینک دیا جائے گا، اور اس کو گھوڑے سمیت بھٹی میں پھینک دیا گیا تھا۔ یہ انگریزوں کے دور کا واقعہ ہے، اور ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں، جب جاگیرداران جبر ایسا ہوتا تھا، جب ظلم ایسا ہوتا تھا، تو دنیا اس دور سے نکل آئی ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے سنا ہے کہ لاہور میں کسی لوہے کی فیکٹری میں مزدور جب مزدوری مانگتے تھے ان کو بھی لوہے کی فیکٹری میں پھینک دیا جاتا تھا۔ اب اس میں سچ اور حقیقت وہ تلاش کریں۔ بھٹی صاحب لاہور میں رہتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے ذکر کیا چیئرمین نیب کا کہ وہ کہتے ہیں کہ کالک ان ہاتھوں میں ہوتی ہے جو قانون کا غلط استعمال کرتے ہیں، اس فکرے کا کیا مطلب ہے؟ میرے خیال میں وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں مجھے نہیں اندازہ ہے، لیکن نیب کے تمام عہدیداروں کو اور اہلکاروں کو صبح اٹھ کر اور شام کو سوتے وقت اپنے ہاتھ ضرور دیکھ لینے چاہیے، کہیں وہاں کو کالک تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ بلاول بھٹو زرداری ناظرین خاصے غصے میں نظر آ رہے ہیں، یا پھر یہ کہنا چاہیے کہ انہوں نے جارحان اپنایا ہوا ہے، کیا وہ کہہ رہے ہیں پہلے سنتے ہیں پھر بات کریں گے۔ پورے خاندان پارٹی کو جیل بھیج دو، گھبرانے والے نہیں اور گرفتاری کی دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ لغاری صاحب، بلاول بھٹو زرداری جس تلخ لہجے میں بات کر رہے ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے؟ دیکھا آپ کے سامنے ہے اس کا پس منظر۔ ان کے نانا کو کس طرح سے کیا ہوا تھا؟ یہ ہوا تھا کہ کوئی ایویڈنس نہیں تھا، ایک وعدہ معاف گواہ بنایا گیا مسعود محمود کو۔ مسعود محمود کہتے ہیں مجھے ٹیلی فون پر ہدایت ملی، کوئی ٹیلی فون کا ریکارڈ نہیں ہے، بس اس کی اپنے منہ سے نکلا ہوا، اس کو ایویڈنس مان لیا گیا۔ اچھا،
لاہور ہائی کورٹ نے اس کو ایویڈنس مانا, پھر سپریم کورٹ نے اس کو مانا. سپریم کورٹ نے اسپلٹ مینڈیٹ دیا ہے, جو راتوں رات فیصلے تبدیل ہوئے تھے ان میں یہ فیصلہ بھی ایسا تھا, تو ان کو اس کا تلخی نہیں ہوگی. جن کے نانا کو قتل کر دیا گیا ان کو تلخی نہیں ہوگی, جن کی والدہ کو قتل کر دیا گیا ان کے اندر تلخی نہیں ہوگی, جن کے ماموں کو قتل کر دیا گیا یکے بعد دیگرے ان کے اندر تلخی نہیں ہوگی. تو جن کے لوگوں کو قتل کر دیا گیا, جن کے کارکنوں کو پھانسیوں پر چڑھایا گیا, ناصر بلوچ کو, ادریس توتی کو, تمام لوگوں کو پھانسیوں پر چڑھایا گیا, جس طرح سے ان کے اندر تلخی نہیں ہوگی. یقیناً تلخی ہوگی, اور ان کے اندر تلخی ہے, بجا طور پر تلخی ہے. اور اگر انتقام احتساب کی جگہ پر انتقام ہوگا تو ظاہر تلخی ہوگی, تو ان کے اندر سے وہ تلخی نہیں بول رہی. لیکن وہ جعلی اکاؤنٹس کیس میں جو اتنی بڑی تعداد میں گرفتاریاں ہیں, وہ نیب کی جانب سے تو احتساب ہے, لیکن پیپلز پارٹی کی جانب سے انتقام ہے. بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہے کہ نیب جو ہے, نیب کے پاس اب تک کیا ہے, نیب نے آخر میں یہی کہا نا کہ ضمنی ریفرنس ہوگا, اس کے اندر 4 وعدہ معاف گواہ شامل کیے جائیں گے. تو آپ کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, وعدہ معاف گواہ لے آتے ہیں اور ان کے اسٹیٹمنٹ لیں گے, اور ان کے اسٹیٹمنٹ لے کر آپ کہیں گے کہ جناب یہ دیکھیں ان کی وعدہ معاف گواہوں کی شہادت کی بنیاد پر وہ چھوٹ جائیں گے اور آپ ان کو چڑھا دیں گے. یہ کوئی انصاف نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی کلیئر ایویڈنس نہیں ہے. وعدہ معاف گواہ تو آپ نواز شریف کے خلاف نہیں لے آئے تھے, وعدہ معاف گواہوں کی طرف آپ گئے بھی نہیں تھے. آپ نے دورے کیے تھے دبئی کے, سعودی عرب کے, انگلینڈ کے, اور وہاں جا کر آپ کہتے ہیں ایویڈنسز لے لیں. وہاں تو کوئی ایویڈنس نہیں لے کر آئے تھے. نتیجہ یہ ہوا تھا کہ منی ٹریل تو وہاں سے نہیں ملی تھی آپ کو. منی ٹریل آپ استغاثے کے ذمہ داری تھی, اس کو آپ نے کہا کہ نہیں وہ تو ڈیفنس والے دیں تب ہم وہ کریں گے. تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے. آپ اس طرح سے آپ وعدہ معاف گواہ لے کر جائیں گے اور کہیں گے جی ہم سزائیں دلوانا چاہتے تو دلوا رہے ہیں آپ. اس سے پہلے بھی سزائیں ہوتی رہی ہیں, تو پاکستان کی سوسائٹی پر اس کے امپیکٹس کیا ہوں گے اس کو بھی سوچ لیں. لیکن لغاری صاحب, کیا پیپلز پارٹی حالیہ بحران سے نکل پائے گی؟ آئی تھنک وہ پہلے بھی بحرانوں سے نکلتی رہی ہے, اب بھی بحران سے نکلے گی. ایسا نہیں ہے. آپ سیاسی جماعتوں کو اس طرح سے ختم نہیں کر سکتے. وہ ہوتے ہیں جن غباروں میں آپ نے ہوا بھری ہے, اگر ان کی ہوا نکال دیں تو وہ غبارے پھٹ جاتے ہیں یا غبارے ہوا ہو جاتے ہیں. لیکن جو لوگ عوام کی مینڈیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں, جو عوام کی منشا کے ساتھ اور عوام کی آرزو اور امنگ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ رہتے ہیں. تو پچھلے آپ نے پورے 50 سال کوشش کر لی کہ بھٹو کو مار دیا جائے. بھٹو تو آج تک نہیں مر سکا. قبر سے الیکشن لڑتا ہے ہمیشہ, اور ہمیشہ وہ آپ سے سیٹیں لے کر جاتا ہے. دھاندلی کے باوجود وہ الیکشن جیتتا ہے. تو یہ تو موجود ہے. بالکل. پیپلز پارٹی کی تو بات کی لغاری صاحب, نون لیگ کی بھی بات کر لیتے ہیں. نون لیگ میں کیا چل رہا ہے, پہلے ایک کلپ دیکھتے ہیں, اس کے بعد بات کریں گے. پارٹی میں تبدیلیوں کا فیصلہ آخر ہے کس کا لغاری صاحب؟ یہ جو بیانیہ ہے نواز شریف کا ہو سکتا ہے, شہباز شریف کا ہے, نون لیگ کا, یا پھر کس کا ہے یہ بیانیہ؟ بہرحال جس طرح کہا جا رہا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کا بیانیہ ہے اور بیان کرنے والے نواز شریف صاحب کے ساتھی ہوں گے, تو اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ نواز شریف نے جو باتیں کی تھیں, جو جلسوں میں جا کر کہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو, اور یہ کہ مجھے کیوں نکالا, اور یہ کہ میں جو ہوں پاکستان میں وزرائے اعظم کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے, کسی کو پھانسی پر چڑھا دیا جاتا ہے, کسی کو باہر نکال دیا جاتا ہے. تو یہ سارا بیانیہ انہوں نے ترک کر دیا ہے. اب انہوں نے صلح کر لیا ہے اور کہا ہے کہ نواز شریف کا بیانیہ جو ہے کہ جی صلح کر کے چلیں اور امن کر کے چلیں, اور اداروں کے ساتھ تصادم کی صورتحال میں نہ جائیں, اور ٹھیک ہے جی جو کہا جاتا ہے اس کو مان لیں, جس تنخواہ ملتی ہے اسی تنخواہ پر نوکری کر لیں. تو یہ شہباز شریف کا بیانیہ اگر میاں نواز شریف امپلیمنٹ کرا رہے ہیں تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے اور ان کو سوٹ کرتا ہوگا. لیکن لغاری صاحب, ہم نے دیکھا ابھی بھی جب بھی پیشیاں ہوتی ہیں یا پھر نواز شریف صاحب جیل جاتے ہیں تو اسی طرح سے اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں کارکنان, اور اسی طرح سے ہلڑ بازی کی جا رہی ہوتی ہے, پولیس کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا ہوتا ہے, قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. یہ پھر کیا ہے؟ کارکنوں کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کارکن تو بیچارہ کسی بھی سیاسی جماعت کا ہو, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو, چاہے پاکستان مسلم لیگ نون کا ہو, پی ٹی آئی کا ہو, ایم کیو ایم کا ہو, کسی بھی جماعت کا ہو, کارکن کا اخلاص سے نیت ہوتی ہے. وہ سوسائٹی میں کچھ بہتری چاہتا ہے. کارکن لوگوں کی زندگی میں اور اپنے خاندان کی زندگی میں تبدیلی چاہتا ہے. جو ہمیشہ اس کے خواب ٹوٹ جاتے ہیں اور بکھر جاتے ہیں. کارکن چلتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, نعرے لگانے کے بعد ان کو پھر پس منظر میں رکھ دیا جاتا ہے, بھلا دیا جاتا ہے, اور پھر سمجھوتے راستے میں آ جاتے ہیں. سمجھوتے کر لیے جاتے ہیں اقتدار کے ساتھ, مقتدر کے ساتھ, طاقتور کے ساتھ, اقتدار کے سرچشمے کے ساتھ جا کر سمجھوتا کر لیا جاتا ہے. مائی باپ معاف کر دیں, اب ہم آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے. تو اس طرح کی یقین. لیکن لغاری صاحب, ہم نے دیکھا جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو نون لیگ کے جو بڑے رہنما ہوتے ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں, لیڈ کر رہے ہوتے ہیں, کارکنان کو ہدایات دے رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے, ماحول کے مطابق ہوتا ہے, اور دل چاہ رہا ہو نہ چاہ رہا ہو پھر بھی ہوتے ہیں.
ऐसा होता था। जब नारे लगते थे तो मौलाना कौसर नियाज़ी भी आकर पीपल्स पार्टी के जलसों में तकरीरें किया करते थे, लेकिन वो अंदर से तो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं थे। बहुत से लोग थे जो भुट्टो साहब के साथ थे। भुट्टो साहब के लिए सुबह शाम अपने गाल सुर्ख कर लेते थे जी ये भुट्टो के नारे लगाते हुए, लेकिन वो तो भुट्टो के खिलाफ साजिशों में शरीक थे और उनकी फांसी के लिए दस्तखत करने को तैयार थे, लेकिन भुट्टो के साथ बैठे हुए थे। तो इस तरह से लोग होते हैं सियासी जमातों में, एक नहीं दो चेहरे होते हैं, दो नहीं तीन चेहरे होते हैं। एक चेहरा उधर होता है, एक दुनिया के सामने होता है, एक चेहरा कहीं और तरफ होता है, पीछे की तरफ भी एक चेहरा रखते हैं, तो कई चेहरे होते हैं। लगारी साहब, कानून को हाथ में लेने वाली जो पॉलिसी है, ये जो रिवायत है, इसको ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए? अब कानून को भी अपने आप को एक लेजिटिमेट कानून के तौर पर रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि दर्द बने दर्द ला दवा, ऐसा ना हो कि तुम भी मदावा ना कर सको। ठीक है, अगले क्लिप की जानिब बढ़ते हैं। अगला क्लिप हमारा क्या है पहले वो देखते हैं, फिर उस पर बात करेंगे। और अभी आपको बताते हैं लगारी साहब, अब से कुछ देर पहले जो एंकर इंकशाफ कर रहे थे क्लिप में, इसमें जो जहांगीर तरीन साहब के बारे में वो कह रहे थे, क्या वाकई उनका असर रसूख कम हो गया है? आप समझते हैं? ये उनका अंदाज़ा है और उनके पास कोई इतला होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि जहांगीर तरीन को जो है अचानक पार्टी से अलग कर दिया जाए, इसलिए कि पार्टी इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, क्योंकि सारी इन्वेस्टमेंट जहांगीर तरीन की है। मैं इन्वेस्टमेंट रकम की सूरत में नहीं कह रहा हूँ, उनके एफर्ट्स की बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उनकी कोशिशों की बड़ी इन्वेस्टमेंट है। नाअहल होने के बावजूद उन्होंने जितना फ़ाल किरदार अदा किया है और जिस तरह से तमाम इदारे अदालतों समय सब खामोश रहे उनके फ़ालियत पर, उनके फ़ाल किरदार पर, यह भी एक बात थी। लेकिन ये कि उन्होंने बड़ा किरदार किया है, ऐसा नहीं है कि उनको साइड लाइन कर दिया जाए या साइड लाइन वो हो सकते हैं। PTI और इमरान खान और जहांगीर तरीन अब तक की सूरत हाल में लाजुम व मलजूम है, ऐसा नहीं है, आप उनको एक तरफ नहीं कर सकते। लेकिन क्या खान साहब के पुराने साथी उनसे नाराज़ हैं? कुछ साथी होंगे, नाराज़गी की बात नहीं है, जो कुछ साथी नहीं चल सके। अब ये ऑप्शन इमरान खान को तो मजबूरी में लेना पड़ा। जितने मसाइल खड़े किए थे फवाद चौधरी साहब ने, तो वो मसाइल कम हो सकते थे, वो ऐसे नहीं हो सकते थे, लेकिन उनके पैदा किए हुए थे। डेडलाइन जो बनाई हुई, डेडलॉक जो बनाया हुआ था, वो डेडलॉक किसने पैदा किया? अब तक भी अपोजिशन में और हुकूमत में एक डेडलॉक मौजूद है, लेजिस्लेशन की तरफ नहीं बढ़ सके, अब तक कोई कानून साजी नहीं हो सकी है। अब पहली दफ़ा जो चीज़ पेश होगी कानून की सूरत में, वो आपका ट्रेजरी बिल होगा, जो आपका बजट पेश किया जाएगा उसकी मंजूरी साबित करेगी कि हुकूमत कहाँ खड़ी हुई है। इसलिए कि ये पहली दफ़ा एक कानून की सूरत में बिल को मंजूर किया जाता है, तो कोई एक एक्ट मंजूर होगा तो वो इस बिल की सूरत में होगा, उससे पहले तो अब तक इन्होंने कोई कानून साजी नहीं की। बिल्कुल ठीक। लगाई साहब, हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है। नाज़रीन, ब्रेक से जब वापस आएंगे, जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर बात, श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर जो बम धमाके हुए थे उनके बारे में भी बात करेंगे, साथ रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।